آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کی کہ 3 مزید افسران جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے، اور مزید کون کون سے افراد گرفتار ہوئے ہیں اور ہونے جا رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب آج اڈیالہ میں صحافیوں سے مخاطب ہوئے تو انہوں نے جنرل فیض کے بارے میں کیا کہا ہے کہ جو جنرل فیض جب ڈی جی سی تھے تو ایک ان کے اے ڈی سی تھے، ایک ان کے ایس او تھے۔ ٹاپ سٹی کیس ہے، اس میں ارتضیٰ ہارون نامی ایک شخص کا نام لکھا ہے، یہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھے گولڑا ڈیٹ کے۔ فائر وال کا کام اور جو اس کی چھلنی ہے اس کی وجہ سے یہ انٹرنیٹ پرابلم میں ہے۔ 2-4 دن اور لگیں گے اور انٹرنیٹ تھوڑا بہتر ہو جائے گا، لیکن چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ تھوڑی احتیاط کیجیے۔ 9 مئی اور ان گرفتاریوں کا اور عمران خان کا تعلق تک یہ بات جائے گی، وہ اسٹیبلش کرنا ہوگا، پھر بات بنے گی، ورنہ اس سے کچھ نکلے گا نہیں۔ السلام علیکم، اجمل جامی آفیشیل میں خاص طرح آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ مہربانی محبت چینل سبسکرائب کر لیں، ٹلی والا بٹن دبا لیں تاکہ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔ جنرل فیض حمید کی گرفتاری اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی، یہی ہے سب سے بڑی خبر، اور یہ خبر آگے بڑھ رہی ہے۔ آگے ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا آنے والے 10-15 دنوں میں اس سے بھی بڑا دھماکہ ہونے جا رہا ہے؟ اور مزید کون کون سے افراد گرفتار ہوئے ہیں اور ہونے جا رہے ہیں؟ ریئل پلان آف ایکشن کیا ہے؟ اور عمران خان صاحب آج اڈیالہ میں صحافیوں سے مخاطب ہوئے تو انہوں نے جنرل فیض کے بارے میں کیا کہا ہے۔ ثاقب نثار صاحب کہاں ہیں؟ خبریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ بھی گرفتار ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ اس وقت کہاں ہیں، کب ملک سے گئے اور کیا بیان دے رہے ہیں، یہ معلومات بھی آپ تک ہم پہنچائیں گے، کیونکہ صحافی کا کام یہ ہے کہ جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے معلومات آپ تک پہنچائے اور پھر تجزیہ بھی اپنا پیش کرے۔ تو پہلے معلومات، جنرل فیض کا معاملہ ڈسکس ہم آپ سے کر چکے تھے، تو آج آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کی کہ 3 مزید افسران جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے، اور بتایا گیا کہ ان کا بھی تعلق اس سارے گٹھ جوڑ سے تھا جس کا آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز میں اظہار کیا تھا۔ لیکن ایک باریک فرق ہے، میں سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ بریگیڈیئر غفار ہیں، یہ جب جنرل فیض حمید، آپ نے سوشل میڈیا پہ مختلف اینکرز اور رپورٹرز اور سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کے ٹویٹس دیکھے ہوں گے کہ یہ 3 لوگ جو گرفتار ہوئے یہ ہیں کون ہیں۔ میں اڈیالہ میں جو سپرنٹنڈنٹ جیل ہیں یا ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ جیل ہیں یا ایک اور شخص ہے اس کی بات نہیں کر رہا، مجموعی طور پر 7 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں کہ آج جو 3 سابق فوجی افسران جن کا تعلق آئی ایس آئی اور جنرل فیض سے تھا وہ کون ہیں، تو اس سلسلے میں میڈیا پہ معلومات درست نہیں ہیں۔ بریگیڈیئر غفار ہیں، بریگیڈیئر غفار تھے ڈپٹی ڈائریکٹر پروجیکٹس آئی ایس آئی میں، ڈی ڈی جی نے کہا جاتا ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل۔ یہ جب جنرل فیض حمید ڈی جی سی تھے آئی ایس آئی میں، ان دنوں یہ ڈی ڈی جی پروجیکٹ تھے آئی ایس آئی میں۔ یہ بڑے اہم شخصیت تھے، سمجھیں کہ گلگت بلتستان تک، کشمیر تک بھی جو معاملات یہ دیکھا کرتے تھے۔ پروجیکٹس آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہوتے ہیں۔ دوسرے شخص جو گرفتار ہوئے ہیں یہ تھے ایکس او سی آفیسر کمانڈنگ جو ہیں، بریگیڈیئر نعیم فخر۔ یہ ایک فرق رکھیں، یہ سیکٹر کمانڈر اسلام آباد نہیں تھے، یہ آئی ایس آئی ڈیٹ جو ہوتی ہے ڈی جی سی کے نیچے، جو کہ اسلام آباد اور گردنواہ کے معاملات دیکھتی ہے، اس کے ذمہ دار تھے۔ حرکت میں یہ بھی کافی ہوا کرتے تھے جنرل فیض جب ڈی جی سی تھے۔ یاد رہے کہ یہ دونوں افسران اس وقت جب جنرل فیض ڈی جی سی تھے ان کے نیچے کام کرتے تھے، اور یہ بڑے کلوز ایڈ تھے، بڑے اہم معتمد، بڑے اہم معاونین میں ان کا شمار ہوتا۔ تیسرے شخص جو گرفتار ہوئے اس کی بھی غلط فہمی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں جی کرنل لیاقت گرفتار ہو گئے، وہی کرنل لیاقت جن کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ پارلیمنٹ میں بندے پورے کرنے، واش روموں میں پارلیمنٹرینز کو بند کرتے تھے، بڑا مشہور کریکٹر تھا۔ ایک دفعہ جیو کچھ صحافیوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی انہیں دیکھا، ڈالے میں سے نکلے، ہائی کورٹ کے اندر جا رہے تھے۔ تو کرنل لیاقت گرفتار نہیں ہوئے، کرنل عاصم گرفتار ہوئے ہیں۔ کرنل عاصم بھی ہی واز ویری کلوز ٹو جنرل فیض، اور جب وہ ڈی جی سی تھے تو اسی سیٹ اپ کا وہ حصہ تھے۔ ان کے حوالے سے ایگزیکٹ ذمہ داری کیا تھی یہ ابھی تک معلومات نہیں مجھ تک پہنچ پائیں، کوشش میں نے کی ہے۔ تو یہ 3 لوگ گرفتار ہوئے ہیں۔ ایک خبر جو اور دے دوں میں آپ کو، تینوں کا تعلق چکوال سے نہیں ہے، 2 کا تعلق چکوال سے ہے۔ ایک کا جو کرنل عاصم، ان کی جو جاب پورٹ فولیو تھا یا جو ان کا اوریجن تھا اس کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہے۔ تو یہ 3 لوگ ہیں جن کے بارے میں آج آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کی، یہ گرفتار ہوئے ہیں۔ میں نے ان کا عہدہ، ان کا پورٹ فولیو، ان کا کام کاج یہ بتا دیا ہے۔ ڈی جی سی کے نیچے جو ڈی ڈی جی ہوتا ہے یا او سی ہوتا ہے، بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے وہ آپریٹ کرتے ہیں، تو ان کی اہمیت آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں۔
ایک خبر میرے تک اور پہنچی ہے، اس کی تصدیق مجھے مصدقہ طور پر نہیں ہو رہی، امید ہے آنے والے دنوں میں خود ہی ہو جائے گی، کہ جو جنرل فیض جب ڈی جی سی تھے تو ایک ان کے اے ڈی سی تھے، ایک ان کے ایس او تھے، کل رات یا پرسوں غالباً ان کی بھی گرفتاری کی اطلاع ہے، اور یہ دونوں جو تھے یہ بھی بہت زیادہ کلوز ایڈ تھے جنرل فیض کے، اور یہ تب ریٹائرڈ ہو گئے تھے جب جنرل فیض نے 3 دسمبر 2021 میں ریٹائرمنٹ لی تھی، جب وہ سپر سیڈ ہوئے اور حافظ سید آصف منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف بنے تھے، تو انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ بہت کلوز تھے جنرل فیض کے۔ ان دو کے حوالے سے بھی خبر آ رہی ہے۔ جو ایک چوتھا شخص ہے اس کا نام بھی سرکولیٹ ہو رہا ہے، کیونکہ جو ٹاپ سٹی کیس ہے اس میں ارتضیٰ ہارون نامی ایک شخص کا نام لکھا ہے۔ یہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھے گولڑا ڈیٹ کے، گولڑا میں ایک ڈیٹ آئی ایس اے کی انٹرنل کی، اس کے ڈپٹی ڈائریکٹر تھے۔ ان کے حوالے سے ابھی بھی تصدیق نہیں ہے، لیکن ان کا نام اس پٹیشن میں ہے جس میں ٹاپ سٹی میں جو سپریم کورٹ کے سامنے گئی تھی کہ یہ وہ 4 لوگ ہیں اور 100 نامعلوم افراد ہیں۔ فرق میں یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹاپ سٹی نیکسز میں جو لوگ تھے نا، ابھی تک ان کی گرفتاری ہے۔ تاثر البتہ یہ ہے کہ شاید جو پریس ریلیز کا آخری حصہ تھا کہ 9 مئی سے تانے بانے اور سیاسی روابط تھے جنرل فیض کے، خبر و اطلاع یہی ہے کہ ٹاپ سٹی کے ساتھ ساتھ جو جنرل فیض پر سب سے بڑا آروپ ہے، الزام ہے، جس کے اوپر انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے بندے اٹھائے جا رہے ہیں، وہ ان کی پولیٹیکل نیٹ ورکنگ ہے۔ تاثر یہ دیا جا رہا ہے جو پرو گورنمنٹ حلقے ہیں کہ نہ صرف جنرل فیض بلکہ یہ بریگیڈیئر غفار اور جو بریگیڈیئر نعیم ہیں اور جو کرنل عاصم ہیں، یہ سب لوگ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد اور پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے روابط تھے، رابطہ کاری تھی ان کے ذریعے، یعنی بریگیڈیئر غفار اور بریگیڈیئر نعیم کے ذریعے عمران خان اور فیض حمید صاحب کا تعلق قائم تھا۔ یہ تاثر دیا جا رہا ہے۔ اس کی ابھی میرے پاس کوئی اتھینٹک رپورٹ نہیں ہے، لیکن تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ان کا ان سے تعلق ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ٹاپ سٹی کا کیس تھا اس میں ان کے نام لکھے ہوئے تھے، تو ریشنلی اسپیکنگ یہ ٹاپ سٹی کے کھاتے میں شاید جائیں، لیکن پولیٹیکلی جو اینگلنگ دی جا رہی ہے وہ دی جا رہی ہے کہ یہ وہ 2 لوگ ہیں جو ذمہ دار تھے تعلق اور رابطہ کاری میں بٹوین جنرل فیض اینڈ عمران خان صاحب۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس سب میں باری آ جاتی ہے ثاقب نثار صاحب کی۔ ثاقب نثار صاحب اطلاع یہ ہے کہ 7 اگست کو ملک سے باہر چلے گئے تھے، یا تو بہت سیانے تھے، انہیں اطلاع مل گئی تھی۔ میرا ابتدائی تاثر تھا شاید ان تک بات نہ جائے، لیکن اب گٹھ جوڑ ان تک بھی جا رہا ہے۔ تو ثاقب نثار صاحب نے، میں نے وی نیوز کی سٹوری دیکھی ہے، انہوں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا جی میں چند دنوں کے لیے ملک سے باہر ہوں، میں گرفتار بالکل نہیں ہوا، میرے حوالے سے خبریں غلط ہیں، میں جلد واپس وطن میں آؤں گا۔ تو یہ کہانی ہے ثاقب نثار صاحب کی۔ بات وہاں بھی اگر جائے گی، میں نے آپ کو پہلے ویلاگ میں کہا تھا جب جنرل فیض کی بات ہوئی تھی کہ اگر یہ والا کام آپ نے کھول دیا ہے تو بات یہاں نہیں رکے گی، کہانی پھر بہت طویل ہو جائے گی، کئی ایک لوگوں کے نام اس میں آئیں گے، اور ونس فار آل یا تو کورس کریکشن کر لیں یا پھر ایک نیا سیاپا اور نیا میس جو ہے وہ کریٹ کر لیں۔ اس سب میں 2 چیزیں میں نے آپ سے اور ڈسکس کرنی ہیں کہ دس از ناٹ دی اینڈ، دس از ایکچولی دا ریئل بگننگ، جس کی وجہ سے آنے والے 10-15 دنوں 20 دنوں کچھ اور دن آپ اضافہ کم بیش کر لیں، میں نجومی تو ہوں نہیں، تو آنے والے 2-4 ہفتوں کے اندر سم تھنگ بگ از اسٹل لیفٹ ٹو ہیپن۔ یہ سب کسی ایک میسو اسٹریٹجی کا حصہ ہے جس کے نتیجے میں ایک بائی پروڈکٹ یا ریئل پروڈکٹ سامنے آنی ہے۔ سو آل از ناٹ ویل فار دی پولیٹیکل فٹرنیٹی، فار دی پی ٹی آئی، فار دی گورنمنٹ ان پاور، آل از ناٹ ویل۔ خواجہ آصف صاحب جو کہانیاں سنا رہے ہیں جنرل فیض کی، جنرل باجوہ کی، اور وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے، دستخط کر کے دیا کہ جی مجھے آرمی چیف بنایا، میں عمران خان کو فکس کر لوں گا، اگر میں آپ کے معیار پر پورا نہ اترا تو یہ استعفیٰ میرا پہلے ایڈوانس میں رکھ لیں۔ یہ ساری باتیں درست ہیں۔ عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ آئی بی سے رپورٹ ملی کہ ملک احمد خان جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، یہ ہمیشہ جنرل باجوہ کے پاس بیٹھے رہتے تھے، یہ بات بھی درست ہے، کیونکہ ملک احمد خان کے بڑے ذاتی تعلقات جنرل باجوہ سے، نون لیگ کی جو رابطہ کاری ہے اس میں ان کا بڑا اہم کردار تھا، اس میں سامنے کی باتیں ہیں، تو ان دونوں باتوں میں وزن ہے۔ البتہ آج عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی کہ فیض حمید سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ہمارا اثاثہ تھے، انہیں ہم نے ضائع کیا ہے، وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں ان کی بڑی گرپ تھی اور جلد ایک پیش رفت ہو سکتی تھی، ایک اچھا اینڈ ہو سکتا تھا دہشت گردی کے معاملات میں، لیکن ان کو چینج کر دیا گیا، تو میری جنرل باجوہ سے سخت تلخ کلامی ہوئی۔ پہلی دفعہ خان صاحب نے
اس کا اظہار کیا کہ سخت کلامی ہوئی۔ اس کا مطلب خان صاحب چاہتے تھے انہیں ریٹین کرنا، اور باجوہ صاحب نے انہیں ہٹا دیا۔ عمران خان صاحب کا الزام ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے اصرار پر باجوہ صاحب نے جنرل فیض کو ہٹایا تھا، وہ انہیں ریٹین کرنا چاہ رہے تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا ہمارا اثاثہ ہیں، پی ٹی آئی کہتی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ملک و قوم کا اثاثہ ہیں، لیکن جو زبیر علی خان اور دیگر جو پی ٹی آئی کے بیٹ رپورٹر ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے کہا جی ان کا ہمارا اثاثہ تھے۔ بہرحال یہ تو لفظ ہیں، لفظوں کی کھال کھینچنا ہے، اس میں سے کچھ نکلے گا نہیں، لیکن انہوں نے اپنا مدعا یہ بتایا کہ یہ اثاثہ تھے، یہ مذاکرات میں تھے، مجھے امید تھی کہ یہ ہینڈل کر لیں گے۔ انہیں ہٹانے پہ میں نے سخت احتجاج کیا جنرل باجوہ کے ساتھ، آج انہوں نے پہلی دفعہ اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف کی جو تقریر تھی نا کاکول میں، بڑی معنی خیز تھی، چاہے وہ دہشت گردی کا معاملہ ہو یا ڈیجیٹل ٹیررزم کا معاملہ ہو۔ فوج نے اپنے سپہ سالار کے ذریعے یہ میسج عام کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے کہ ایک تو دہشت گردی کے اوپر وہ عزم استحکام کے ذریعے فرنٹ پہ جا رہے ہیں، اور دوسرا ڈیجیٹل دہشت گردی کو وہ لوگ جو ان کے نزدیک ملک میں فتنہ یا فیک نیوز پھیلا رہے ہیں ان کا بھی کلا کما کرنا انہوں نے طے کر لیا ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ سفر کر رہے ہیں، ویلاگس کی ریچ بھی نہیں جا رہی، تو جو فائر وال کا کام تھا، کچھ صحافی آپ کو خبر دے رہے ہیں نا فائر وال ناکام ہوگی واپس جا رہی ہے، نہیں صاحب، فائر وال کا کام اور جو اس کی چھلنی ہے، اس کی وجہ سے یہ انٹرنیٹ پرابلم میں ہے۔ 2-4 دن اور لگیں گے اور انٹرنیٹ تھوڑا بہتر ہو جائے گا، لیکن چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ تھوڑی احتیاط کیجیے، اپنا جو کانٹینٹ ہے اس کو دیکھ بھال کے پیش کریں، کیونکہ آپ ذمہ دار شہری ہیں، پاکستان سے ہیں، اور یہی میری گزارش اپنے تمام دوستوں کی ہوتی ہے کہ آپ کو ایکٹیویزم اس حد تک نہ کریں جو قابل گرفت ہو۔ علی اون کھوسا کامیڈین بھی ہیں، پرو پی ٹی آئی، کامنٹس بھی کرتے تھے، میمکری بھی کرتے تھے، انہوں نے گانا بھی گایا یوم پاکستان کے اوپر، تھوڑا سا عجیب سا گانا تھا، پتہ چلا کہ وہ بھی اٹھائے گئے ہیں، ان کے بھائی نے تصدیق کی ہے۔ تو یہ دا آپریشن از ان فل سوئنگ، چاہے وہ جنرل فیض کی باقیات تک ہاتھ جانا ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کے اندر میں نے کہا تھا 3-4 لوگ ابھی سامنے آئیں گے اس پروسیڈنگ میں آگے جن کے تعلق تھے، یہ ثابت کرنا ہوگا فوج کو، حکومت کو اب ثابت کرنا ہوگا جو لوگ پکڑے گئے ان کا تعلق کیا تھا، یہ کس منصوبہ بندی میں شامل تھے۔ بات جائے گی 9 مئی تک، یہ میرا جملہ دھیان میں رکھیں، 9 مئی اور ان گرفتاریوں کا اور عمران خان کا تعلق تک یہ بات جائے گی، وہ اسٹیبلش کرنا ہوگا، پھر بات بنے گی، ورنہ اس سے کچھ نکلے گا نہیں۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سم تھنگ بگ از اباؤٹ ٹو ہیپن ان نیکسٹ کپل آف ویکس، 15-20-25 دنوں کے دوران۔ سینسٹیو دوراہے پہ ہم کھڑے ہیں، انتہائی نازک ترین موڑ پر ہم کھڑے ہیں، انٹرنیٹ کا معاملہ ہو، گرفتاریوں کا معاملہ ہو، 9 مئی کے تانے بانے ڈھونڈنے ہوں، ثاقب نثار کا ذکر ہو، چیف آف آرمی سٹاف کی کاکول کی تقریر ہو جو بڑی واضح پیغام تھی، یا پھر اسی رات جو انہوں نے ڈنر دیا سابق جو ویٹرنز ہیں یا آفیسر جنرلز ہیں ان کے اعزاز میں، جنرل کیانی ہمیں دکھائی دیے، ہمیں وہاں پہ جنرل ندیم رضا جو سابق چیئرمین جوائنٹ آف چیف سٹاف رہ چکے ہیں وہ نظر آئے ہمیں وہاں پہ، جنرل راحیل شریف ہمیں دکھائی دیے، وہاں پہ جنرل باجوہ نہیں تھے، جنرل باجوہ کو بلایا نہیں گیا یا کوئی اور وجہ تھی۔ اطلاع یہ ہے کہ جنرل باجوہ از ناٹ ہیئر ان پاکستان، پروبیبلی ہی از اوے، کسی یورپی ملک میں ہے، لیکن اس کی بھی تصدیق نہیں ہو سکی۔ تاثر یہی گیا کہ شاید انہیں بلایا نہیں گیا، میرا خیال ہے کہ وہ باہر ہیں، میرا ذاتی خیال یہ ہے، جیسے ثاقب نثار صاحب باہر ہیں۔ تو باقی جو تصویریں ہیں اس سے لگا کہ آل از ویل، جو ریٹائرڈ افسران ہیں وہ مسکرا رہے تھے، گریٹنگز کا ایکسچینج ہو رہا تھا، آل از ویل۔ تو فیض صاحب تو obviously کورٹ مارشل ان کا ہو رہا ہے۔ ایک خبر اور دوں کہ جو عشائیہ ہوا جس میں چیف آف آرمی سٹاف نے سابق جو افسران انہیں بلایا تھا، جس کی ویجولز بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں جنرل فیض کے کورٹ مارشل کے حوالے سے کسی نے کوئی بات نہیں کی، یہ آپ نوٹ کر لیں، کسی نے کوئی بات نہیں کی، نہ جنرل کیانی نے، نہ جنرل راحیل شریف نے، نہ کسی اور نے، اس عشائیہ میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ جانے سے پہلے نون لیگ اب آ کے میاں صاحب حرکت میں آئے ہیں اور پارٹی فال کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو بیانیہ مل رہا ہے جنرل فیض کا، اس بیانیے سے وہ کیا نکالتے ہیں، کیا وہ مقبول ہو پائے گا، یہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے جہاں 9 مئی یا عمران خان بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، وہاں یہ گورنمنٹ اور اس کی پولیٹیکل جو ساکھ ہے وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ اب اس سے بیانیہ نکالنے کی کوشش کریں گے، خان صاحب اور پی ٹی آئی جنرل فیض سے خود کو ڈیٹیچ کرنے کی کوشش کریں گے، اور فوج نے، اسٹیبلشمنٹ نے، چونکہ کافی حد تک تحقیقات کر چکے ہیں وہ اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آل از ناٹ ویل، ہاؤس از ناٹ ان دیٹ آرڈر، سم تھنگ بگ از اباؤٹ ٹو ہیپن۔ میری جانکاری آج کے لیے اتنی ہی تھی، مزید معلومات بھی آپ تک پہنچاؤں گا، چینل میرا ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔